بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين معزز و محترم سامعین و حاضرین و موجودین کرام، بابرکت رحمتوں والا مہینہ ربیع الاول شریف شروع ہو چکا ہے، اور آج ہم اسی ماہ مبارک کی ایک رحمتوں بھری شب میں بڑی ہی باوقار، پر رونق، ایمان افروز محفل پاک میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جن حضرات نے آج کی مبارک محفل کے لیے کسی طرح بھی کاوش، کوشش، محنت کی، اس محفل میں حاضری دی، انتظام و انصرام میں تعاون کیا، میں ان تمام دینی بھائیوں کے لیے رب جلیل کی بارگاہ میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ خلاق عالم جل مجد الکریم میرے ہر دوست، ساتھی، رفیق اور بھائی کو دین و دنیا کی نعمتوں اور راحتوں سے مالا مال فرمائے۔ اتنی کثیر تعداد میں عاشقان رسول کا یہاں جمع ہونا یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ آج کے دور میں بھی میرے آقا کریم علیہ السلام کے ایسے جانثار اور فداکار خدا کی دھرتی پر موجود ہیں جو اپنے دلوں کو محبت رسول کا مدینہ بنائے ہوئے ہیں، جو حضور کی محبت میں سرشار ہیں اور اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی دولت سے مالا مال ہیں۔ وہ ان محافل میں حاضر ہو کر ذکر رسول کی بہاروں سے اپنے دلوں کی بستی کو آباد کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گلشن اسلام کو ہمیشہ سدا بہار رکھے، اسی طرح عشاقان رسول محفلیں سجاتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے
اپنی روح کو تازگی بخشتے رہیں۔ جیسا کہ اشتہارات کے ذریعے آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی کہ آج کی اس محفل کی نسبت اہل سنت کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل و محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عرس حضرت محدث عبدالوی علیہ الرحمہ کی نسبت بھی آج کی محفل کو حاصل ہے، اور پھر ماہ نور و سرور ماہ ربیع الاول شریف میں اس محفل کا اہتمام اس محفل کو چار چاند لگا رہا ہے کہ ہمارے پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور آپ کی جلوہ گری کا یہ مہینہ ہے۔ اس لیے میں ان تینوں موضوعات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے رب کریم کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ خلاق عالم نے ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا، ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا کلمہ نصیب کیا اور ہمیں ایمان کی نعمت و دولت سے مالا مال فرمایا۔ جس ہستی کے ساتھ آج کی محفل کی نسبت ہے، میں انہی کی تعلیمات اور ان کے پیغام پر ہی انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام احمد رضا کی پوری زندگی کی جد و جہد، ان کی مساعی جمیلہ، ان کی کاوشیں، جتنا بھی امام احمد رضا نے تجدید و احیاء دین کا کام کیا، اس کا خلاصہ امام احمد رضا نے اپنی ربائی میں پیش کیا ہے کہ میری پوری زندگی کی تگ و تاز اسی مقصد کے لیے ہے کہ اپنے دلوں میں مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو، اور آپ کی ذات سے والہانہ عشق اور عقیدت و محبت رکھ کے تمہیں ایسی زندگی نصیب ہوگی، تمہارے اعمال کا قبلہ، احوال کا قبلہ درست ہوگا، اور جس مقصد کے لیے اللہ کریم نے ہمیں یہ زندگی بخشی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں رہ کر ایسے کام کر جاؤ کہ جن کی بدولت تمہاری وہ زندگی بہتر ہو جائے جہاں مرنے کے بعد جا کر رہنا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری عاقبت سنور جائے، میری آخرت سنور جائے، میری قبر روشن ہو جائے، تو امام احمد رضا نے زندگی کا ایک خلاصہ جو ہے ربائی کے اندر پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہیں یہ، اپنے آقا کریم کی ذات اقدس کے حوالے سے امام احمد رضا اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ دنیا والوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی خاطر ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اگر اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو بنانا مشیت خداوندی میں نہ ہوتا تو رب ذوالجلال اس کائنات میں کسی بھی چیز کو تخلیق نہ فرماتا۔ یہ ساری کائنات رب ذوالجلال نے تخلیق فرمائی تو اپنے محبوب کی خاطر تخلیق فرمائی، جیسا کہ مشہور حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق۔ امام زرقانی علیہ رحمہ نے مواہب اللدنیہ میں اس حدیث قدسی کو نقل کیا ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کہ محبوب اگر آپ کو بنانا میری مشیت و قدرت میں نہ ہوتا تو میں آسمان تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو تخلیق نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت الربوبیہ، اے پیارے محبوب اگر آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا ہی اظہار نہ کرتا۔
یہ ساری کائنات پست و بالا، یہ کائنات ہست و بود، اے محبوب میں نے تیری خاطر تخلیق کی ہے اور پوری کائنات کو محبوب تیری خاطر بنایا۔ اسی لیے رب ذوالجلال نے پوری کائنات کی تخلیق سے پہلے اس ہستی کے نور کو تخلیق کیا جس ہستی کی خاطر پوری کائنات کو سجایا اور بنایا تھا۔ دیکھیے مشہور حدیث شریف اس مضمون کو واضح کرتی ہے۔ یہ بات سمجھ لینے کے بعد، حدیث قدسی کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینے کے بعد کہ اگر نبی کریم علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات میں کسی بھی شے کا وجود نہ ہوتا۔ ابھی آپ نے امام احمد رضا کا کلام سنا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے آقا باعث تخلیق کائنات ہیں اور پوری کائنات رب ذوالجلال نے اسی محبوب کی خاطر سجائی ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے حدیث لولاک کے جو مختلف الفاظ حدیث قدسی میں موجود ہیں، مولانا ظفر علی خان نے اپنے کلام میں اسے ایک جگہ جمع کرتے ہوئے کیا خوبصورت تخیل پیش کیا ہے۔ مولانا ظفر علی خان کہتے ہیں، گر ارض و سما کی محفل میں، گر ارض و سما کی محفل میں لولاک لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جس امام کا آج عرس منا رہے ہیں، یوم رضا کی تقریب ہے، اس امام کی تعلیمات دیکھیے، ان کے افکار دیکھیے، ان کے نظریات دیکھیے۔ کون سے نظریات امام احمد رضا نے امت مسلمہ کے سامنے پیش کیے؟ فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ ہمارے آقا اصل کائنات ہیں، ہمارے آقا جان کائنات ہیں اور ہمارے آقا روح کائنات ہیں۔ حضور جان کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں اور اصل کائنات ہیں۔ یہ جو امام احمد رضا نے حدیث قدسی سے تخیل پیش کیا ہے، اس پر ذرا غور کیجئے۔ شب معراج میرے آقا جب تشریف لے گئے، حریم خلوت میں میرے آقا تشریف لے گئے، تو حدیث شریف میں ہے کہ میرے آقا جب سیر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ کے وضو مبارک کا پانی جو ہے وہ بہہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی جو ہے وہ ہل رہی تھی اور بستر کی حرارت جو ہے وہ اپنی جگہ قائم تھی۔ اب میرے آقا تشریف لے گئے، ساتوں آسمانوں کو عبور کر کے حریم ناز میں، حریم خلوت میں تشریف لے گئے، اور جس امام کا آج ہم دن منا رہے ہیں وہی امام معراج شریف کے حوالے سے عرض کرتے ہیں، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، یہ لا مکان بھی سمجھانے کے لیے ہے۔ وہی لا مکان کے مکین ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، وہ نبی جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ حضور تشریف لے گئے۔ اب میرے آقا کریم جان کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، روح کائنات ہیں۔ میرے آقا جب معراج پہ تشریف لے گئے تو الیگزینڈر کالن ایک انگریز ریسرچ اسکالر ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کے معراج پہ جانے کی تمام معاملات اور واقعات کا تجزیہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے نبی جب لامکان کی سیر کے لیے تشریف لے گئے
تو رب ذوالجلال نے پوری کائنات کے نظام کو عارضی طور پر معطل کر دیا تھا۔ جہاں جہاں کائنات کا نظام تھا وہیں روک دیا گیا، پورے سسٹم کو آف کر دیا گیا اور سسپینشن واقع کر دی گئی پورے نظام کے اندر۔ اور جب مصطفیٰ کریم سیر معراج سے واپس تشریف لائے، چونکہ جانے کائنات ہیں، روح کائنات ہیں، اصل کائنات ہیں، جب تشریف لے گئے تو کائنات کا نظام عارضی طور پر معطل ہو گیا، اور جب مصطفیٰ تشریف لائے تو کائنات کے نظام کو بحال کر دیا گیا۔ جہاں پانی رکا تھا پانی نے بہنا شروع کر دیا، جہاں دروازے کی کنڈی رکی تھی اس نے وہاں سے حرکت کرنا شروع کر دی۔ تو الیگزینڈر کالن نے خلاصہ لکھا ہے کہ واقعہ معراج کے تجزیے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے نبی ٹیمپریریلی عارضی طور پر لامکاں پہ گئے تھے تو کائنات کا نظام عارضی طور پر معطل ہو گیا تھا۔ اگر مصطفیٰ مستقل چلے جاتے تو کائنات کا نظام مستقل معطل ہو جاتا۔ حضور مستقل چلے جاتے تو کائنات کا نظام مستقل معطل ہو جاتا۔ پھر میرے امام نے بجا فرمایا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ حضور جان کائنات ہیں، حضور اصل کائنات ہیں، حضور روح کائنات ہیں۔ اسی لیے دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو اپنی قدرت کا مظہر بنایا ہے، اپنی پہچان کے لیے مظاہر کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ سورج، چاند، ستارے، یہ پہاڑوں کی بلندیاں اور یہ دریاؤں کی روانیاں، اگر آپ دیکھیں یہ لہلہاتے ہوئے کھیت دیکھیں، یہ سبزہ دیکھیں، پانی کی روانی دیکھیں، جانوروں کو دیکھیں، حیوانات کو دیکھیں، پوری کائنات کے مظاہر میں جب غور کیا جاتا ہے تو اللہ کے وجود اور اس ہستی کا پتہ چلتا ہے۔ بے نیاز رب نے اپنی ذات پر، اپنی ہستی پر پوری کائنات کے مظاہر کو تخلیق فرمایا۔ چاند خدا کی ہستی پر دلیل ہے، سورج خدا کی ہستی پر دلیل ہے، تارے آسمان کے یہ خدا کی ہستی پر دلیل ہیں، آسمان کی بلندیاں یہ خدا کی ہستی پر دلیل ہیں، زمین کی پستیاں یہ بھی خدا کی ہستی پر دلیل ہیں۔ پوری دنیا میں بے نیاز رب نے اپنی ذات پر دلائل بھیجے، کبھی کسی مظہر کائنات کو اپنی ذات پر دلیل بنایا۔ جب آقا کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر خاتم النبیین بنا کر دنیا میں بھیجا تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے کائنات والو، میں نے سورج، چاند، ستارے، شمس و قمر، بحر و بر، خشک و تر، برگ و ثمر، آسمان کی بلندیوں، زمین کی پستیوں، ہر شے کو میں نے اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا۔ اب میں دلائل کا سلسلہ ختم کر رہا ہوں، اپنی ذات پر اپنی سب سے بڑی دلیل ذات پاک مصطفیٰ کو بنا کر دنیا میں بھیج کر ان پر نبوت کا دروازہ بھی بند کر رہا ہوں اور اپنی ذات پر دلائل کا سلسلہ بھی ختم کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ جب اس محبوب کو بھیجا تو دیکھیے اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، برہان کہتے ہیں دلیل کو۔ بے نیاز رب نے فرمایا، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان تشریف لے آئے۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، پوری کائنات کے مظاہر خدا کے وجود پر، خدا کی ہستی پر، خدا کی ذات پر دلیل ہیں۔ بے نیاز رب نے فرمایا، میں دلائل کا سلسلہ ذات پاک مصطفیٰ پہ ختم کر رہا ہوں اور اپنی ہستی پر کائنات کی سب سے بڑی دلیل میں اپنے پیارے محبوب کو بنا کر بھیج رہا ہوں۔ قد جاءکم برہان من ربکم، اور وہ دلیل جب میرے آقا خدا کی ذات پر دلیل بن کر آئے تو جب دیکھا کہ حضور کی بعثت کے وقت دیکھیے چاند کے پجاری موجود تھے، سورج کے پجاری موجود تھے،
اور قواقب پرستی، شمس پرستی، قمر پرستی اپنے عروج پہ تھی۔ کوئی چاند کو خدا مان رہا ہے، کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا ہے۔ میرے محبوب کریم کو رب ذوالجلال نے اپنی ذات پر سب سے بڑی دلیل بنا کر بھیجا۔ فرمایا دنیا والو، میں نے چاند کو اپنی ہستی پر دلیل بنا کے بھیجا، تم نے چاند کو معبود مان لیا۔ میں نے سورج کو اپنی ذات پر دلیل بنا کے بھیجا، تم نے اس کی پوجا شروع کر دی، تم نے ستاروں کی پوجا شروع کر دی، تم نے درختوں کو پوجنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پیپل کے درخت کے پجاری موجود تھے، جو جانوروں کے پجاری موجود تھے۔ رب نے اپنے محبوب کو دلیل بنا کے بھیجا، اور اس دلیل نے، اس برہان نے، میرے مصطفیٰ کی صفت ہے برہان، قد جاءکم برہان من ربکم۔ جتنی بھی خاموش دلیلیں تھی خدا کی ذات پر، چاند خاموش دلیل تھا، سورج خاموش دلیل تھی، جتنی بھی خاموش دلیلیں تھیں، میرے مصطفیٰ ایسی دلیل بن کے آئے، ناطق دلیل بن کے آئے، قطعی دلیل بن کے آئے، اور ایسی دلیل بن کے آئے میرے مصطفیٰ کریم نے اپنی صفت برہان کا پرتاؤ جن جن دلائل پہ ڈالا، وہ ساری خاموش دلیلیں خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی، وہ ناطق دلیل بن گئی۔ درخت کو دیکھا، لوگ درخت کی پوجا کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پاس ایک اعرابی آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو اللہ کا نبی مان لوں، مگر نبی کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ نبوت کے دعوے دار ہیں اور آپ نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کے لیے معجزے کا اظہار ضروری ہوا کرتا ہے، آپ مجھے کوئی معجزہ دکھا دیجئے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے معجزہ نہیں دکھاتے، ہم سائل کی مرضی سے دکھایا کرتے ہیں، ہم سائل کی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ وہ اعرابی کہنے لگا کہ اگر نبوت کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر یہ جو سامنے درخت کھڑا ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ اب درخت خدا کی ذات پر خاموش دلیل ہیں، ان کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے۔ جیسے پھلدار درختوں کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بے نیاز رب ہماری غذا کے لیے اس نے کیسے کیسے کائنات میں اپنی ذات پر دلائل بھیجے۔ اب درخت سامنے موجود تھا، اس نے کہا کہ یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دے، آپ کی نبوت کی شہادت دے دے تو میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا جاؤ خود ہی جا کر اس درخت کو میرا پیغام دے دو کہ تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں، تجھے محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اعرابی درخت کے قریب جا کے کھڑا ہوا اور کہتا ان محمدن یدعوکا، او درخت تجھے آمنہ کے لال بلا رہے ہیں، رسول کریم بلا رہے ہیں۔ جائیے، سیرت کی تمام کتابوں میں لکھا ہے کہ درخت پہلے دائیں طرف حرکت کرتا ہے، پھر بائیں طرف حرکت کرتا ہے، اور جڑوں سمیت چلتا ہوا سیدھا اس طرف آ رہا ہے جہاں رحمت کائنات تشریف فرما ہے۔ وہ درخت چل کر سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے، اور درخت کیا کہتا ہے؟ آج لوگ بحث کرتے ہیں کہ حضور پر سلام پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، درود پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، سلام یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا ذرا دیکھیے، درخت جو ہے اسے میرے آقا کا پیغام ملتا ہے کہ تجھے رسول اللہ بلا رہے ہیں، مجھے کعبے کے رب کی قسم وہ درخت زمین میں جڑوں سمیت چلتا ہوا سیدھا ادھر آ رہا ہے جہاں رحمت مجسم تشریف فرما ہے، اور میرے آقا کے قریب آ کر درخت کھڑا ہو گیا اور آ کر عرض کرتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام قبول فرمائیے۔ اس درخت نے جب سلام عرض کیا تو اعرابی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ حاضرین محترم، ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ خدا کی ذات پر جتنی دلیلیں تھیں سب سے آخری اور قطعی دلیل آمنہ کے لال ہیں،
اور میرے مصطفیٰ برہان بن کے تشریف لائے۔ قرآن نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، جب محبوب تشریف لائے اور میرے آقا نے اپنی نبوت و رسالت کا پرتو جن جن اشیاء پہ ڈالا، صفت برہان کا جلوہ جس خاموش دلیل پہ ڈالا وہ خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ بھائی درخت بھی کبھی بولے ہیں، یہاں تو درخت چل کے بھی آ رہا ہے، سلام بھی پیش کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، جب حبیب یمنی نے سرکار سے کہا تھا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ چاند جو چمک رہا ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیجیے۔ قصہ یہ ہوا کہ ابو جہل اس نے کہا کہ یمن سے میں بادشاہ کو بلاتا ہوں، حبیب کو۔ وہ اپنے یمن کے چوٹی کے جادوگر اور علماء کو لے کے آئے، اور حضور کے بارے میں اس کا گمان یہ تھا معاذ اللہ کہ حضور جادو کرتے ہیں۔ اس نے مقابلے کے لیے یمن سے چوٹی کے نامی گرامی جادوگروں کو بلایا، صاحب علم لوگوں کو جمع کیا، اور انہوں نے جب حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے جب مکہ پہنچے تو ابو جہل نے کہا کہ جو بھی اس سے ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، جو بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، لگتا ہے کہ وہ جادوگر ہے۔ حبیب یمنی نے کہا آج ہی اس کا فیصلہ ہو جائے گا، آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ اس نے جادوگروں سے مشورہ کر لیا تھا کہ اس مقصد کے لیے مکے جا رہے ہیں۔ تمام ماہرین جو جادو کے ماہر تھے انہوں نے کہا بھائی دیکھو پڑھی لکھی بات ہے، آسمانوں پہ جادو نہیں چلتا۔ اگر تمہارا گمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں تو ان سے ایک مطالبہ ایسا کریں گے، اگر انہوں نے پورا کر دیا تو پھر مجھ سے وعدہ کرو زندگی پر ان کو جادو نہیں کہو، جادوگر نہیں کہو گے، انہیں سچا رسول مان لینا۔ اگر مطالبے کو پورا نہ کر سکے تو پھر جو مرضی کہتے رہنا، کیونکہ آسمانوں پر جادو نہیں چلتا۔ جب وہ آئے تو بڑے بڑے نامی گرامی لوگ تھے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ میرا ایک مطالبہ ہے، یہ چاند جو چمک رہا ہے آپ نبوت کا اظہار کرتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں، اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے۔ میرے آقا کریم نے انگشت مبارک کا اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ ایک ٹکڑا پہاڑی کی اس طرف نظر آ رہا تھا، دوسرا ٹکڑا پہاڑی کی دوسری طرف نظر آ رہا تھا۔ جب چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ابو جہل کی طرف دیکھا حبیب یمنی نے، اس نے کہا اب تو کچھ شرم کرو، اب انہیں جادوگر نہ کہنا، دیکھو میں نے ایسا مطالبہ کیا جس کا تعلق آسمان کے ساتھ تھا، انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے ہیں، یہ جادوگر نہیں ہیں بلکہ لگتا ہے اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب اس نے کہا کہ انہوں نے 2 ٹکڑے تو کر دیا ہے، ذرا ان سے کہہ دیجئے اسے ذرا جوڑ کے بھی دکھا دے۔ حبیب یمنی نے کہا کہ ان کا ایک اور مطالبہ ہے، وہ بھی آپ پورا کر دیجئے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لاؤ ہم اسے بھی پورا کر دیتے ہیں۔ میرے آقا نے انگشت مبارک سے ایک ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ چل کر ادھر سے آیا، دوسرے ٹکڑے کو اشارہ کیا، وہ چل کے ادھر سے آیا، چاند 2 ٹکڑے آ کر کے مل گئے۔ چاند کے 2 ٹکڑے آ کر مل گئے۔ میرے آقا کریم نے چاند کو توڑ کے بھی دکھایا اور چاند کو جوڑ کے بھی دکھایا۔ سورج کے پجاری، شمس پرست، ان کے لیے میرے آقا کریم کیسی برہان بن کے آئے۔ میرے آقا سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کی نماز عصر جب قضا ہو گئی تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ حضرت سرور کونین خاتم النبیین رحمت مجسم جب تشریف لائے تو نماز عصر پڑھ کے تشریف لا رہے تھے، ادھر سے حضرت علی آ رہے ہیں۔ فرمایا اے علی میں تھوڑی دیر استراحت کرنا چاہتا ہوں، آرام کروں گا تھوڑی دیر۔ حضرت علی نے ابھی نماز عصر پڑھنا تھی، انہوں نے میرے آقا کریم کے حکم کی تعمیل میں
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، آپ تشریف لائیے۔ حضرت علی کی گود میں میرے آقا نے اپنا سر اقدس رکھا اور حضور استراحت فرمانے لگے، آرام فرما ہوئے، دیکھتے ہی دیکھتے سورج غروب ہو رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، اور حضرت علی دیکھ رہے ہیں کہ آقا تو نماز پڑھ کے تشریف لائے، میں نے ابھی نماز عصر پڑھنی ہے اور سورج غروب ہو رہا ہے۔ حضرت علی کی ایک نماز قضا ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہوئے، وہ آنسو میرے آقا کے رخسار پہ جب گرے تو حضور نے بیدار ہو کے پوچھا، علی خیر تو ہے، روتے کیوں ہو؟ تمہارے آنسو کس بات کے لیے ہیں؟ عرض کی آقا دیکھیے سورج غروب ہو رہا ہے، مجھے ابھی نماز عصر پڑھنا ہے اور میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا، علی میری شریعت کا مسئلہ ہے کہ قضا نماز ہو جائے تو قضا کر کے پڑھ لو، اگر قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، قضا ہو جائے تو پھر قضا پڑھ لینی چاہیے۔ حضرت سیدنا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نماز پڑھوں، اب آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نماز پڑھوں؟ جائیے 10 محدثین نے اپنی کتب حدیث میں نقل کیا کہ سورج غروب ہو چکا تھا اور حضرت علی کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی، فرمایا علی قضا پڑھ لو۔ عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے میں قضا نماز پڑھوں؟ میرے آقا نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھائے اور میرے آقا نے فرمایا، اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ ائمہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت میں تو تب ہوتے جب حضور کو بیدار کر کے نماز پڑھ لیتے، حضور کو جگا کر نماز پڑھتے، پھر تو اللہ کی اطاعت میں تھے۔ یہاں تو سرکار کو بیدار ہی نہیں کیا، نماز قضا کرا لی، اور میرے آقا فرماتے اللہم ان علیا کان فی طاعتک و فی طاعت رسولک، اللہ علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا۔ اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا، اطاعت کا معنی ہے حکم ماننا۔ قرآن نے اس مسئلے کو واضح کر دیا، فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ نعرہ تکبیر، کسی کو اشکال نہ رہے، اشکال نہ رہے کہ اللہ کی اطاعت میں تو تب ہوتے جب حضور کو جگا کر نماز پڑھ لیتے، حضور کو تو جگا ہی نہیں، نماز قربان کر دی۔ کس پہ قربان کی؟ جس ہستی کا یوم رضا آج جامعہ مسجد رضائے مصطفیٰ میں منایا جا رہا ہے، میرا امام اس موقع پہ بولا اور میرا امام کہتا ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی۔ ابھی بھی مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا، ابھی بھی مقام مصطفیٰ کا پتہ نہیں چلا۔ یہاں نماز واری جا رہی ہے اور صدیق مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، تمام صحابہ نے جب مصطفیٰ کریم کے آنے کی قدموں کی آہٹ کو سنا تو کعبے سے چہرہ ہٹا کر سارے صحابہ رخ مصطفیٰ کو دیکھنے لگے۔ نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں۔ یہاں مولا علی حضور کی نیند پہ نماز قربان کر رہے ہیں۔ میرے امام فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ اے نوجوانان ملت اسلامیہ، عظمت مصطفیٰ کے روشن پہلوؤں کو پہچانو، عظمت مصطفیٰ کے روشن اور تابناک پہلوؤں کو پہچانو۔ مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، دین کی اصل محمد مصطفیٰ ہے، دین کی جان محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ وہ ہستی پاک ہے جن پہ صحابہ
اپنی نمازوں کو وار رہے ہیں، کعبے سے منہ ہٹا کر رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں۔ مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ عظمت مصطفیٰ کے روشن پہلو کیا ہے؟ ذرا دیکھیے، صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے اور میرے آقا جب تشریف لائے، صحابہ چہرے سے اپنا چہرہ بیت اللہ سے ہٹ جاتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے کے نگاہوں پیوست ہو جاتی ہیں رخ مصطفیٰ میں، کیونکہ 3 دن سے نگاہیں جو ہیں ترس رہی تھی دیدار مصطفیٰ کے لیے۔ سب صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور صحیح بخاری سے میں عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں، سب صحابہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا صحابہ سے کہ تم نے کعبے سے منہ پھیر کر مجھے دیکھا ہے، تمہاری نمازیں ٹوٹ گئی ہیں۔ ارے بخاری شریف اٹھائیے، میرے آقا کریم نے جب دیکھا کہ سارا نماز کا ماحول بدل گیا اور پوری کیفیت تبدیل ہو گئی، اور پورے نماز کے ماحول پر حضرت عشق کا قبضہ ہو گیا ہے، اور سب صحابہ عشق رسول سے سرشار ہو کر مصطفیٰ کریم کے چہرے کا دیدار کرتے ہیں۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اتموا صلاتکم، جاؤ، حدیث میں لکھا ہے فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کے وہ دعا کے چہرے پر مسکراہٹیں بکھر گئی، اور میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے میرے غلاموں، جانثارو، تمہارے عشق کا امتحان کرنا چاہتا تھا، تم عشق رسول کے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اپنی نمازوں کو مکمل کر لو۔ حضرت علی نے نماز حضور پہ قربان کی، فرمایا علی قضا پڑھ لو۔ عرض کی آقا آپ کے ہوتے ہوئے اب میں قضا پڑھوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم ان علیا کان فی طاعتک وفی طاعت رسولک، اور صحابہ کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، مصطفیٰ کریم نے انگلی مبارک کا اشارہ فرمایا اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر عصر کے وقت میں آ گیا، اور سورج کی کرنیں ہم نے دیواروں پر پہاڑیوں پر دیکھی۔ ڈوبے ہوئے سورج کو میرے آقا نے پلٹایا، ڈوبا ہوا سورج عصر کے وقت پہ آیا، فرمایا لی علی اب عصر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھ لی۔ اب درخت کو چلتا ہوا آتے دیکھا، سورج کو واپس پلٹتے دیکھا، سورج کے پجاریوں نے کہا عجب تماشا ہے، خدا ہے ہمارا، اور مصطفیٰ کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلتا ہے۔ درخت کے پجاریوں نے کہا کہ خدا ہے ہمارا، اشاروں پہ چلتا ہے مصطفیٰ کے۔ کائنات والوں، قرآن نے بتا دیا جتنی بھی خدا کی ہستی پر خاموش دلیلیں تھیں، مصطفیٰ ایسی برہان بن کے آئے، اپنی صفت برہان کا پرتو جلوہ جس خاموش دلیل پہ ڈالا وہ خدا کی ذات پر ناطق دلیل بن گئی۔ پتھر کے پجاری، پتھر کے پجاری، پتھر کو پوجنے والے، کہا گیا نبی کریم علیہ السلام سے کہ یہ جو پانی کا یہ تالاب ہے، یہ حوض ہے، ندی ہے، یہ سامنے جو چٹان ہے نا، اس سے پتھر کا ٹکڑا خود بخود جدا ہو اور اس پہ پانی پہ تیرتا ہوا آئے تاکہ ہم دیکھیں آپ نبی ہیں تو آپ کو مان لیں گے۔ میرے آقا کریم نے اشارہ فرمایا، چاند کو 2 ٹکڑے ہوتا دیکھا، اس کو جوڑتے ہوئے بھی دیکھا اور سورج کو پلٹتے ہوئے دیکھا، پھر چشم فلک نے یہ بھی منظر دیکھا، پتھر ہے، چٹان سے پتھر الگ ہوتا ہے، پانی پہ تیرتا ہوا سیدھا ادھر آ رہا ہے جہاں آمینہ کے لال جلوہ گر ہے۔ جیسے کہا تھا نا کہ جیسے چاند کو توڑا ہے ذرا جوڑ کے بھی دکھا دو،
کیسے بے وقوف لوگ تھے. کہتے ہیں جیسے تیر کے آیا ہے ایسے ہی پتھر پانی پہ تیرتا جائے اور جا کر چٹان سے مل جائے. میرے مصطفیٰ نے کہا ہم کر کے دکھا دیتے ہیں. آپ نے اشارہ فرمایا اور آپ کے ایک اشارے پر پتھر چلتا ہوا پانی پر تیرتا جا رہا ہے, چٹان سے جا کے پیوست ہو جاتا. پتھر کو پانی پہ ترایا, چاند کے 2 ٹکڑے کیے, ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹایا, درخت کو میرے آقا نے بلوایا. اور کعبے کے رب کی قسم ہے ابو جہل آیا اور مٹھی میں سنگریزے ہیں, سنگریزے ہیں, اور آقا کریم کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. آج کا ملا یہ کہتا ہے کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے. یہاں دیکھیے چشم فلک نے کیا نظارہ کیا, کیا منظر دیکھا. کہتا ہے میری مٹھی میں کیا ہے, بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے. میرے آقا نے فرمایا ہم بتائیں یا یہ بتائیں کہ کیا ہے. جاؤ سیرت کی کتابوں میں حوالہ انڈر لائن ہے, جس کا جی چاہے میں 10 حدیث کی کتابوں میں دکھانے کے لیے تیار ہوں. وہ سنگریزے مٹھی میں لیے ہیں ابو جہل نے. میری مٹھی میں کیا ہے, میری مٹھی میں کیا ہے. فرمایا ہم بتائیں یا یہ بتائیں. اس نے کہا یہ تو کمال ہے, اگر یہ بتائیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتایا جائے کہ ابو جہل کی بند مٹھی میں سنگریزوں نے اللہ کی تسبیح پڑھی یا نہ پڑھی. مٹھی میں سنگریزے ہیں, اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. جیسے ہی اللہ کی تسبیح پڑھی نا, غصے سے سنگریزوں کو ابو جہل نے زمین پہ پھینکا اور کہتے ہیں اس پہ ان پہ بھی جادو چل گیا ہے, ان پہ بھی جادو چل گیا ہے. حبیب یمنی نے کہا عقل کا علاج کرا, بد نصیب کہیں کا, ان کو آج کے بعد جادوگر نہ کہنا. اگر محمد بن عبداللہ جادوگر ہوتا تو چاند کے کبھی 2 ٹکڑے نہ ہوتے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا, سورج کو پلٹانا, درخت کو بلانا بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے سچے رسول بن کر تشریف لائے. قد جاءکم برہان من ربکم. اللہ کریم نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام کی جا بجا آمد کا ذکر کیا. کہنا یہ چاہتا ہوں کہ امام احمد رضا کہتے ہیں کہ دنیا والو مصطفیٰ کریم کی عظمت کو پہچانو. امام احمد رضا کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ, دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہ تصرفات ہیں بھائی, یہ اختیارات ہیں جو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو رسول برحق بنا کر مبعوث فرمایا. تو پھر میرے آقا کریم کو تصرفات بھی اور اختیارات بھی اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا کر کے بھیجا, اور قرآن میں اعلان کیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اے دنیا والو, میں نے رسول کو خالی ہاتھ نہیں بھیجا, خالی ہاتھ نہیں بھیجا, خالی ہاتھ نہیں بھیجا, بالہدی میں نے ہدا دے کے بھیجا ہے, ودین الحق اور دین حق دے کے بھیجا ہے. بھیجا اس لیے ہے, مقصد بعثت بیان کیا گیا, لیظہرہ علی الدین کلہ. رسول اس لیے آئے تاکہ جو دین برحق لے کر کے آئے ہیں اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے, اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اب دشمنان شاتمان رسول نے کہا دیکھیے جن کے گھر میں کئی روز تک چولہا نہیں جلتا, فاقہ مستی کا عالم, یہ دین کو کیسے غالب کریں گے؟ لو لشکر ان کے پاس نہیں, سیم و زر ان کے پاس نہیں, دولت کے انبار ان کے پاس نہیں, یہ خالی ہاتھ ہیں.
گھر میں فاقہ ہے، پیٹ پہ پتھر باندھتے ہیں، تو یہ دین کو غالب کیسے کریں گے؟ بے نیاز رب نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا میں رب ہو کر گواہی دیتا ہوں، ایسا ہو کر کے رہے گا، ایسا ہو کر کے رہے گا، میرا محبوب اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر کے رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، ان کا منہ بند کر دیا رب نے، فرمایا وقفا باللہ شہیدہ، فرمایا میری گواہی کافی ہے، میرا یہ محبوب رسول دین کو تمام ادیان پر غالب کرے گا۔ اور پھر چشم فلک نے دیکھا میرے آقا کا جب وصال ہوا، میرے آقا کا جب وصال ہوا، پورے عرب پر دین حق کا غلبہ ہو چکا تھا، پورے عرب پر دین حق کا غلبہ ہو چکا تھا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات بات دور نکل جائے گی، آئیے پھر واپس لوٹتے ہیں جس امام کا آج دن منا رہے ہیں۔ امام کہتے ہیں او عظمت مصطفیٰ کو پہچانو، کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے تقاضوں کو سمجھو، اگر دین کو قبول کیا ہے تو دیکھو دین کیا تقاضا کرتا ہے، تمہارا کلمہ کیا تقاضا کرتا ہے۔ صرف یہ کہ کلمہ پڑھ لیا ہے کافی ہے، دین کو قبول کر لیا ہے کافی ہے۔ وہ امام پوری زندگی اسی بات کا پرچار کرتا رہا کہ دنیا والو جب قبر میں جاؤ گے تو قبر میں جاتے ہی سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر قبر والے سے 3 سوال ہوں گے، من ربک، تیرا رب کون، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ پہلے سوال بڑے اختصار کے ساتھ، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے۔ تیسرا سوال ذرا تفصیلاً کر دیا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے، دین کی تعلیم سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے کہ صاحب قبر میں عقیدے تھوڑے ہی پوچھے جائیں گے، بھائی جمال دین قبر میں عقیدے نہیں پوچھے جائیں گے، حاجی لال دین قبر میں عقیدہ نہیں پوچھا جائے گا۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، علی وجہ البصیرت کہتا ہوں، اور سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں، اور محض دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے آپ کو متوجہ کرتے ہوئے دعوت دینا چاہتا ہوں کہ اے تیوانہ کے رہنے والے غیور عاشقان رسول، کعبے کے رب کی قسم ہے قبر میں 3 سوال ہیں، چوتھا سوال ہی کوئی نہیں، 3 سوال۔ تو یاد رکھنا میرے بات دل پہ آج لکھ لینا، دل پہ لکھ لینا، ان 3 سوالوں کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ لہذا صاحب کی یہ بات غلط ثابت ہو گئی کہ قبر میں عقیدے شقیدے نہیں پوچھے جائیں گے۔ میں کہا پترا اتھے عقیدے ہی پوچھے جائیں گے، 3 سوال ہیں یارو، چوتھا سوال ہی نہیں۔ جاؤ مجھے بتاؤ، نوجوانوں ذرا غور سے سمجھنا دین کی بات کو، من ربک، تیرا رب کون، عقیدہ ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، عقیدہ ہے۔ اور تیسرا سوال تو ذرا تفصیل سے کر دیا نا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ جاؤ علماء سے پوچھو، مضارع پہ کانا آ جائے تو ماضی استمراری بنتی ہے، ماضی اب معنی بدل گیا اس کا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ اس کے 2 انداز ہیں، میں دونوں عرض کر دیتا ہوں۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس دنیا میں یہ جو ہستی ہے ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا، ماضی استمراری ہے نا، کیا کہا کرتا تھا، جو کہتا تھا دنیا میں نبی ہمارے جیسا ہوتا ہے، معاذ اللہ، ان کو تو کوئی اختیار شختیار ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ قبر میں تو بھائی پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا اس دنیا میں اس ہستی بارے میں کیا کہا کرتا تھا، ہے جی۔ اور ایک اس کا انداز یہ ہوگا، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اب بتا
کہیں گے اب بتا ممبروں پہ بیٹھ کے کیا کہا کرتا تھا اس کے بارے میں؟ دنیا میں تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. ما کنت تقول فی کیا، اب بتا کیا کہا کرتا تھا. اسی لیے جس امام کا ٹیوانا والو دن منا رہے ہو یوم رضا، اس امام نے کہا جب میرا انتقال ہو جائے میری قبر کو قد آدم بنانا. میں اپنی اتنی گہری قبر بنانا میں قبر میں کھڑا ہو سکوں. پوچھا گیا حضرت اتنی گہری قبر کی کیا ضرورت؟ فرمایا اس لیے سنا ہے قبر میں سرکار کی جلوہ گری ہوگی اور پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل. ہاں احمد رضا ہون گل کر کی آخدہ سے دنیا بچ. تو احمد رضا جو دنیا میں کہتا رہا نا وہی کہے گا نا. جب فرشتے کہیں گے ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، ہاں رضا، ہاں رضا. کیا کہا کرتا تھا؟ فرماتے ہیں میں تو دنیا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو کے کہتا تھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب آقا کریم کے بارے میں پوچھا جائے گا میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں گا. جو دنیا میں پڑھا کرتا تھا وہی سلام پڑھوں گا، وہی سلام پڑھوں. میں نے کہا یہ دنیا میں ہمیں سلام پڑھنے سے روکتے ہیں کچھ ناہنجار لوگ، دنیا میں درود و سلام پڑھنے سے روکتے ہیں. یہ جی مولانا حافظ عباس صاحب ہے تسی اچھی آواز نہ جڑا پڑھ دیو نا درود تے سلام اے نہ پڑھیا کرو، اے نہ پڑھیا کرو سے. میں نے کہا تم ہمیں دنیا میں روکتے ہو، ہم نے تو قبر میں سلام پڑھنے کی تیاری کی ہوئی ہے. میرا امام احمد رضا ہمیں سمجھا گیا، ہمیں بتلا گیا ان کی باتوں میں چکر میں نہ آنا، یہ دنیا میں روکتے ہیں درود و سلام سے. ہم نے تو قبر میں درود و سلام پڑھنے کی تیاریاں کی ہوئی ہے، تیاریاں کی ہوئی ہیں. اور ایمان سے چہرے سب کچھ بتا دیتے ہیں. بڑے بڑے جنازے ہوئے، بڑے بڑے جنازے ہوئے، جب چہرہ دیکھا تو چہرہ بتا دیتا ہے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. ایمان سے بتائیں کہ کوئی اپنے پوتے اپنے نواسے کی سالگرہ کرے تو اس کی سالگرہ میں کون آتے ہیں؟ بھئی یار ایک مسئلہ آپ بتا دیں، تعلق والا ہی آئے گا. سادہ ترجمہ کر لیں، تعلق والا جیدہ تعلق ہی کوئی نہیں. جس کا تعلق ہی نہیں وہ کہے گا وہ میرے لو کیک کٹے، میرے لو جو مرضی کرے. ہاں جی. تو جن کا تعلق ہوتا ہے وہ مٹھائی کے ڈبے لاتے ہیں، وہ گلدستے لاتے ہیں، کہتے ہیں یہ ننھے کی آج سالگرہ ہے. اور جس گھر میں دولہا نے آنا ہو گھر بھی وہی سجتا ہے. جس گھر میں خوشیاں ہوں کہیں سے سالگرہ کے کیک کٹ رہے ہیں، دیگیں کھڑک رہی ہیں، اور جو گوانڈی ہوتے ہیں بتیاں بجھی ہوتی ہیں، دروازے مقفل ہوتے ہیں اور آرام سے سو رہے ہوتے ہیں، انہیں غرض کوئی نہیں. تو میلاد النبی کا مہینہ جب آتا ہے، میلاد النبی کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول آئے تو پوری انسانیت کے لیے ہیں. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں تو قرآن کی تعلیم کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. جب قرآن پڑھا نا تو قرآن نے کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. میں پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آیا ہوں، پوری نوع انسانی کے لیے رسول بن کے آیا ہوں. لیکن سنیے جب محبوب آئے نا تو رب نے احسان جتلایا.
یہ نہیں فرمایا کہ یہ پوری انسانیت کے لیے رسول آئے ہیں تو احسان انسانیت پر ہے، نانا، جب احسان جتلانے کی باری آئی تو انسانوں میں سے وہ انسان جنہوں نے مدینے والے کی عزت و عظمت و وقار کو پہچانا، رب نے احسان ان پہ جتلایا۔ سنیے قرآن فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ رسول آئے تو پوری نوع انسانی کے لیے ہیں، پوری انسانیت کے لیے رسول بن کے آئے ہیں، لیکن احسان انسانیت پر نہیں ہے، انسانوں میں سے جو میلاد بنانے والوں ہیں، جن کے دل محبت رسول سے مچلتے ہیں، احسان میرا ایمان والوں پر ہے۔ آیت ہے قرآن کی، من اللہ علی المومن، آیت تو پوری انسانیت کے لیے ہے، احسان جتلائے تو صرف ان لوگوں پر، علی المومنین، جن کے دامن میں ایمان ہے۔ ایمان کیا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، جس کے دل میں مدینے والے آقا کی محبت نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس ایمان نہیں۔ اور اگر بات کو اور کلیئر کرنا ہے اور واضح کرنا ہے تو پھر غور سے سن لینا حدیث شریف، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا کریم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے ماں باپ، اس کی اولاد، والناس اجمعین، پوری انسانیت سے بڑھ کر، تمام انسانوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، جب تک میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اس کا ایمان کامل نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ میں اکثر و بیشتر اس حدیث کی شرح کرتے وقت حضرت سیدنا عمر بن خطاب کا قول پیش کیا کرتا ہوں کہ حضرت عمر تو وہ ہیں جن کو رب سے مانگ کے لیا تھا میرے مصطفیٰ کریم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ میرے آقا کی خدمت میں حضرت عمر حاضر ہیں، عرض کرتے ہیں آقا میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، جان کے علاوہ مجھے ہر چیز سے۔ اے نوجوانوں میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، بزرگوں تمہاری شفقت چاہتا ہوں، ذرا توجہ فرماؤ ایک منٹ کے لیے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں حضور میری جان دے علاوہ جو کچھ ہے نا، ہر شے جان دے علاوہ ہر شے نالوں پیارے ہو۔ سرکار نے فرمایا عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا، اللہ اکبر، ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا، کیونکہ کہا یہ تھا کہ میری جان کے علاوہ جو کچھ ہے ہر چیز سے پیارے۔ دیکھنا ایمان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا اے عمر ابھی تمہیں ایمان کا کمال حاصل نہیں ہوا، تمہارا ایمان ابھی کامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نہ پوچھتے تو ہمیں کیسا پتہ چلتا؟ حضرت عمر نے عرض کی آقا میرا ایمان کامل کب ہوگا، میں کامل الایمان کب بنوں گا، مجھے ایمان کا کمال کب حاصل ہوگا؟ میرے آقا نے فرمایا جب میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا ہو جاؤں گا، جب تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤں گا پھر تیرا ایمان کامل ہوگا۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ دیدہ ہو گئے نا تو حقیقت سمجھ گئے ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ عرض کرتے ہیں آقا سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ حضور نے فرمایا عمر اب تمہیں ایمان کا کمال حاصل ہو گیا، اب تم کامل مومن ہو گئے۔ اسی لیے جس امام کا
آج ہم دن منا رہے ہیں نا، پوری زندگی کا خلاصہ۔ میں اور طرف نکل گیا، یہ میرے بس میں نہیں، میں کہنا کچھ اور چاہتا تھا، اچانک سے رخ ادھر ہو گیا۔ میں نے کہا جو اللہ کی مرضی ہے وہ کہلوائے، جو رب پسند فرمائے آج وہ بات کہلوا دے رب۔ تو دیکھنا ذرا غور سے، امام نے پوری زندگی کا خلاصہ رکھ دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ۔ اچھا بڑے ہی نالائق قسم کے ہیں وہ لوگ، ہلکا لفظ استعمال کر لیتے ہیں۔ بہت ہی نالائق، بہت ہی بے وقوف قسم کا آدمی ہے جو یہ کہے کہ یہ اللہ کی شان نہیں بیان کرتے، اللہ کی حمد نہیں کرتے۔ میرا امام بتاؤ ایسی حمد کر گیا کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکا۔ لو ٹیوانا والو تمہارے دل مچل جائیں گے۔ امام کہتا ہے جس نے رب کی شان دیکھنی ہے مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ لے۔ رب کی شان دیکھنی ہے تو فرماتے ہیں مدینے والے مصطفیٰ کریم کو دیکھ لو۔ تاجدار گولہ شریف نے بھی یہی کہا، انہوں نے بھی یہی کہا جس نے رب کی شان دیکھنی ہے نا وہ تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، راحت دل و جان، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، قائد الغر المحجلین، آمنہ کے لال، ان کو دیکھو رب کی شان کا پتہ چلے گا۔ پیر میر علی شاہ صاحب کو جب حضور کی زیارت ہوئی نا، حضور کا دیدار ہوا، نبی کریم علیہ السلام کی زیارت سے مشرف اندوز، لطف اندوز ہوئے، مشرف ہوئے تاجدار گولہ شریف۔ ادھر حضور کی زیارت کر رہے ہیں اور مچل رہے ہیں، مچل کے کہتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی۔ میرے علی شاہ کہتے ہیں سامنے جو مصطفیٰ پاک کا چہرہ ہے نا، جو حضور کا مکھڑا ہے، حضور کا جلوہ زیبا ہے، تو حضور کا چہرہ بتا رہا ہے۔ اللہ کی شان دیکھنی ہے تو مصطفیٰ کریم کا رخ انور دیکھ لو۔ فرماتے ہیں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ، جس شان تو شانہ۔ اب احمد رضا نے بھی یہی کہا اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ ایمان کی جان تو حضور ہیں بھائی۔ اور ڈاکٹر اقبال نے بھی اپنی پوری زندگی کا خلاصہ، اقبال نے پوری زندگی کا خلاصہ رکھا آنے والی نسل کے لیے۔ اقبال پیغام دے رہا ہے، وہی پیغام جو بریلی کے احمد رضا نے دیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ڈاکٹر اقبال اور امام احمد رضا میں قدر مشترک اگر دیکھنا چاہیں تو وہ محبت مصطفیٰ ہے، وہ عشق رسول ہے۔ قدر مشترک وہ ہے عشق رسول۔ اب دیکھیے دونوں کا کلام سنتے جائیں۔ اقبال کہتے ہیں مغز قرآن، معمولی بات نہیں، ہم شعر سمجھ کے اسے سن لیتے ہیں، نہیں نہیں یہ تو فلسفہ ہے، یہ تو فلسفہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں قرآن مجید کا مغز روح ایمان، ایمان کی روح، جانے دی اور دین کی جان۔ اقبال سے پوچھا قرآن کا مغز ایمان کی روح دین کی جان ہے کیا؟ اقبال کہتا ہے حسن حب رحمت للعالمین۔ اقبال کہتا ہے میری نسل آنے والے بچوں، جوانوں، اقبال کہتا ہے میری نسل آ رہی ہے نوجوانوں کی، نئی نسل کو اقبال پیغام دیتا ہے کسی کی چکر میں نہ آنا، اپنا عقیدہ
عقیدہ درست رکھنا، قرآن کا مغز، ایمان کی روح، دین کی جان، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ہے، حضور کی محبت ہے۔ جب محبت ہو تو پھر محبت دلیل نہیں مانگتی، محبت دلیل نہیں مانگتی۔ آزما لینا، جھوٹی محبت ہو، مجازی محبت ہو، وہ بھی دلیل نہیں ڈھونڈتی ہے جی۔ میں یہاں مسجد ہے، کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن سچی بات یہی ہے، سچی بات یہی ہے، محبت دلیلیں نہیں ڈھونڈا کرتی ہے جی۔ اور اس لیے نہیں کہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور کے منہ مبارک، حضور کے بال مبارک خالد بن ولید نے ٹوپی میں سیے یا نہیں سیے؟ کیا قرآن کی کسی آیت میں ہے؟ نوجوانوں تمہارے لیے عرض کر رہا ہوں، اپنے جوان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ جی اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھائی بات سنو، مجھے بتا دو نبی کریم علیہ السلام، یہ صحیح بخاری میں ہے، پڑھتے ہیں بخاری، آتی نہیں بخاری، صرف پڑھتے ہی ہیں آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ میں نے کہا بخاری تم صرف پڑھتے ہی ہو صرف پڑھتے ہی ہو، عمل ہم پہ کرتے ہیں۔ دیکھیے بخاری شریف میں ہے کہ نہیں کہ حضور وضو فرماتے تھے، صحابہ حضور کے جسم پاک سے جو لگنے والا وضو کا پانی ہے نا، استعمال شدہ مستعمل پانی، وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ تو ہتھیلیوں پہ لے کے چہروں پہ مل لیتے تھے۔ ایمان سے بتاؤ کسی قرآن کی آیت میں ہے یا کبھی سرکار نے فرمایا؟ بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ کی، بڑی قیمتی بات ہے، حضور نے کبھی نہیں فرمایا، حضور نے کبھی نہیں فرمایا صحابہ کو کہ میں وضو کروں تو میرا پانی لے کے چہروں پہ ملو، حضور نے کبھی نہ کبھی کہیں قرآن میں ہے، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ کبھی حضور نے فرمایا، مگر صحابہ نے یہ کیا یا نہیں کیا وضو کا پانی؟ کیوں؟ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، محبت اور عشق نے جو کچھ کہا صحابہ نے کر کے دکھا دیا۔ اسی لیے عروہ بن مسعود نے جا کے کہا تھا قریش مکہ سے، مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا، محبت دلیل کی محتاج نہیں، محبت دلیل کی محتاج نہیں۔ اسی لیے عروہ بن مسعود جاسوس نے کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی جاسوسی کی ہے، لیکن تمہیں مفت میں مشورہ دیتا ہوں، مسلمانوں کے نبی سے لڑنے کی غلطی نہ کر بیٹھنا۔ قریش مکہ نے جھنجھلا کے کہا تھا تعداد میں زیادہ ہیں، عددی قوت زیادہ ہے، کہا نہیں عددی قوت بھی زیادہ نہیں، سامان عرب زیادہ ہے، کہا وہ بھی زیادہ نہیں ہے، تلواراں زیادہ نے 9.5، نیزے زیادہ نے، بندے بہتے نے، انہوں نے کہا نہیں نہ بندے بہتے نے نہ اسلحہ بہت ہے، تو پھر سانو کیوں روکنا ہے؟ میں لڑن دی غلطی نے، انہوں نے کہا ایک شے ایسی ویکھ کے آئے، وہ ایک منظر ایسا ویکھ کے آئے تاں تو انہوں روکنا بے غلطی نہ کر بے آجے، ہمیں بھی تو بتانا کیا دیکھا ہے؟ اس نے کہا مسلمانوں کے نبی جب وضو فرماتے ہیں نا، ان کے غلام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے، ہتھیلیوں پہ لیتے ہیں، چہروں اور سینوں پہ ملتے ہیں۔ منع اس لیے کرتا ہوں جو قوم اپنے نبی کے وضو کا مستعمل پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، وہ اپنے نبی کا خون کیسے گرنے دے گی؟ لو ایمان سے بتاؤ، میں اس کو 1000 کا نوٹ دوں گا، ہاں جی پیسے زیادہ ہو تو میں وہ بھی دے دیتا، مگر جتنی گنجائش ہے جو دے سکوں گا، جو آدمی تحقیق کرے 1000 پہ اس کو انعام دوں گا، جو مجھے دکھا دے کوئی ضعیف روایتی لے آئے، جب تک میری زندگی، اتنی مہلت جب تک میری زندگی ہے، میری زندگی ہے، مہلت ہے، جاؤ لے آؤ۔ کسی صحابی نے دوسرے سے کہا ہو کہ یار ہے جیڑا اسی کم کرنے پہ ہیں، اے دا کوئی حوالہ شوالہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی
یہ جو مرضی کرے وہ جائز ہے، حضور کے میلاد پہ جو کریں کہتے نہیں صحابہ نے نہیں کیتا ہے، فلانے نے نہیں کیتا جی۔ ذرا غور کرو نا، محبت دلیل کی محتاج۔ صحابہ نے وضو کا پانی چہروں پہ ملا، حیران رہ جائیں گے آپ۔ میں صحیح بخاری پیش کر رہا ہوں، منہ مانگا انعام، کیونکہ دینا ہی نہیں پڑنا، منہ مانگا انعام، منہ مانگا انعام لے آؤ۔ اگر یہ بخاری میں نہ ہو تو جو چور کی سزا وہ مجھے سزا دے، اگر ہو تو سزا نہیں دیتے۔ اتنی گزارش کریں گے نہایت ادب سے، پھر رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ، غلام بن جاؤ۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، میں جب بخاری شریف پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں، یہ بخاری پڑھتے ہیں، آتا ہے بخار ان کو، نہیں آتی بخاری۔ بخاری شریف میں لکھا ہے اے جڑا وضو وچ کوڑی کری دی ہے نا، کروڑی، اینو آخدے نے مدمدہ، عربی چ مدمدہ۔ اے جڑا نک سن کی دا نا وضو، اینو آخدے نے استنشاق۔ حدیث بخاری دی سنو، میرے نبی پاک جب مدمدہ فرماتے، قلی فرماتے یا استنشاق فرماتے، صحیح بخاری میں لکھا ہے صحابہ حضور کی رطوبات لے کر تلیوں پہ مل کر چہرے اور سینے پہ مل لیتے تھے۔ تو کسی نے تو دلیل نہیں مانگی، ملا دلیل مانگتا ہے بھائی، محبت دلیل کی محتاج نہیں۔ خالد بن ولید نے ٹوپی میں حضور کا منہ مبارک سیا ہے، قرآن کی کسی آیت میں نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں۔ حضور نے فرمایا میری حجامت وال لے کے ٹوپیاں بھی سیو، صحابہ نے کیا ہے۔ خالد بن ولید نے، ایک صحابی نے کیا وصیت نہیں کی تھی، وصیت نہیں کی تھی کہ جب قبر میں مجھے دفن کرو تو میرے گھر میں نبی پاک کی حجامت کے کٹے ہوئے ناخن مبارک پڑے۔ صحابی نے وصیت کی تھی جب قبر میں دفن کرنے لگو نا تو آنکھوں پر حضور کے کٹے ہوئے ناخن رکھ دینا، ان کی برکت سے میری نجات کا سبب ذریعہ سامان بن جائیں۔ جاؤ کسی آئی اسپیشلسٹ سے پوچھ کے مجھے بھی بتا دے، کوئی قاعدہ کلیہ ہے کہ کسی کی بینائی چلی جائے اور کرتا لا کر کے اس کی آنکھوں پہ رکھا جائے تو بینائی پلٹ آئے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں اتنا روئے کہ بینائی چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب پوچھا نا میرے ابا جان کا کیا حال ہے، فرمایا یوسف آپ کی جدائی میں رو رو کے بینائی متاثر ہو گئی ہے اور روشنی چلی گئی۔ آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا۔ دوستو یہ قرآن ہے، قرآن قصہ کہانی نہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، اے میرا کرتا لے جاؤ، اے میرے ابا جان دی اکھاں تے لایا جے، چہرے تے پایا جے کرتا، اکھاں تے لایا جے، فرتد بصیرا، میرے والد صاحب دی اکھاں روشن ہو جان گی۔ تبرخات کی اپنی اہمیت ہے، میں اس طرف نہیں جاتا، صرف سمجھانا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کی محبت بڑی شے ہے، خدا دے تو بہت بڑی نعمت و دولت ہے۔ احمد رضا نے اسی لیے کہا ہے نا کہ میں ان کو کیا کہتا ہوں، کہا کہ جی آپ تو ان کی خوب خبر لیتے ہیں نا۔ احمد رضا نے خوب خبر لی ہے، کیونکہ آپ کے ایک عزیز نے کہا کہ جب آپ ان کی خبر لیتے ہیں تو آپ کو یہ برا بلا کہتے ہیں۔ فرمایا الحمدللہ، اسی لیے خبر لیتا ہوں جتنی دیر مجھے برا بلا کہتے ہیں، سرکار کے بارے میں تو کچھ نہیں کہتے۔ تو آپ نے کہا کہ ہاتھ ذرا ہولا رکھیں، تو فرمایا کہ میرے ہاتھ میں قلم ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کل کے رضا ہے خنجر خونخوار برق بار، آدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے۔ ہاں یہ احمد رضا جن کا دن منایا۔ اور تیسری نسبت میں نے عرض کی ربیع الاول شریف کی، یہ ہمارا امام احمد رضا سے میں اس لیے محبت ہے نا، ایمان سے علامہ الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی پیاری بات کرتے تھے، فرماتے تھے اگر مولانا احمد رضا تشریف نہ لاتے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ کرتے، تو مولوی الہی بخش جو ہے یہ تباہی بخش ہوتا اور بڑا منہ پھٹ اور گستاخ ہوتا۔ خود کہتے تھے تقریر میں
کہتے تھے یہ بریلی کے احمد رضا کا احسان ہے، ہمیں رسول اللہ کا وفادار بنا دیا۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں بڑا حوصلہ دیا ہے۔ یہ میلاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے نا، احمد رضا نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، کثرت سے درود شریف پڑھو۔ میں دوستوں کو کہتا ہوں کہ یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا۔ یہ 5 نمازاں پڑھ دیو نا تے نال نفل نمازاں شروع کرو تے جنہ درود شریف ربیع الاول تو پہلا تہاڈا معمول ہے اودے وچ اضافہ کرو، کثرت نال درود شریف پڑھو تے 5 وقت دی نماز پابندی نال با جماعت پڑھن دی کوشش کرو اس مہینے وچ۔ جڑا بندہ آندا نا جی میں نمازی بن جاواں، میرے کو سستی ہو جاندی ہے، میں آسان نسخہ بتاتا ہوں، اس پورے مہینے میں 5 وقتہ نماز پابندی سے پڑھو با جماعت، اور کثرت سے نبی پاک پر درود و سلام پڑھو، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ پکے نمازی بن جائیں گے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ زندہ رہیں تو حضور کی محبت میں، مریں تو حضور کی محبت میں۔ میرے امام نے ایسا اللہ اکبر خزانے ایمان کے ہمیں دیے ہیں، ہم تو پڑھ پڑھ کر حیران ہوتے ہیں کہ ایک وجود تھا احمد رضا، اور کتنی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ احمد رضا کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہان ہے۔ وہ تو ایسا کھرا عقیدہ ہے نا، آئینہ ہے امام احمد رضا، آئینہ۔ اس آئینے میں دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ صحیح رستے چل رہے ہیں کہ غلط رستے۔ جی میں اب شادی بیاہ تے جائیے نا تو گھر وچ آئینہ لایا بن پھپ کے وہ اگے کھلو کے بندہ اپنی جیکٹ صحیح کرتا ہے، کپڑے صحیح کرتا ہے۔ احمد رضا آئینہ ہے۔ احمد رضا کو پڑھیں گے نا، ان کا کلام پڑھیں گے، جہاں جہاں خرابی ہے قمیض نو وٹ پہ ہن بندہ سیدھا کرتا ہے، ٹوپی ڈنگی ہوئے وہ سیدھی کرتا ہے۔ ایمان سے احمد رضا اس وجود کا نام ہے۔ ان کا کلام پڑھتے جاؤ، ان کی کتابیں پڑھتے جاؤ، کنز الایمان پڑھتے جاؤ، جہاں جہاں خرابی ہے نظریات کی صحیح ہوتی چلی جاتی ہے۔ آئینہ ہے امام احمد رضا، آئینہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ یا رسول اللہ کہنے والو، اللہ نے آپ کو اس مسلک میں، اس جماعت میں رکھا ہے جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو اہل بیت کا طریقہ ہے، جو تابعین کا طریقہ ہے۔ اللہ اسی پاکیزہ مسلک پر زندہ رکھے، اسی مسلک پر موت آئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ چک 82 سارے ہیں۔